ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے تمہیدی گفتگو کے بعد یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دلوں کی اصلاح کے لیے، بلکہ ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے بہت اہم، بہت ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرے اور آخرت کی فکر پیدا کرے۔ موت کی یاد اور آخرت کی فکر یہ بے شمار برائیوں کی اصلاح کا ایک کلی نسخہ ہے۔ نسخے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جزئی نسخہ اور ایک کلی نسخہ۔ جزئی نسخہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک بیماری تلاشی جائے اور ہر بیماری کا الگ الگ علاج کیا جائے۔ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہر میں بھی ہوتی ہیں، باطن میں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، دل دماغ کو غلط استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ کر دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہاتھ اور پیر سے بھی مختلف قسم کے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ظاہری گناہ ہے۔ باطنی اعتبار سے حسد میں، کینے میں، بغض میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں، عجب میں، غفلت میں، دنیا کی محبت میں۔ یہ دل کے روگ اور دل کی بیماریاں ہیں۔ ان میں سے اگر ہر ایک کو الگ الگ طور پر لیں اور پھر ان کا علاج کریں تو ایک بہت لمبا وقفہ چاہیے۔ حضرات صوفیہ اور بزرگوں نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ بعض نسخے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلی نسخہ بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کام آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کلی نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ بھی کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، موت کی یاد اور آخرت کی فکر۔ ذکر موت اور فکر آخرت۔ جب آدمی کے دل میں موت کی یاد بس جاتی ہے، اس کا استحضار ہونے لگتا ہے، اسی طرح آخرت کی فکر اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، تو دل پر ان چیزوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت سارے گناہوں کو خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر میں نے گزشتہ ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت عبید بن عمیر کا، کہ جب ان کے پاس ایک عورت غلط مقصد سے آتی ہے تو انہوں نے یہی نسخہ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا خیال ہے اگر اللہ کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کو کھڑا ہو، کیا وہاں بھی یہی تیری خواہش ہوگی؟ کیا خیال ہے تیرا اس وقت جب کہ تجھ کو نہلایا جا رہا ہو، نماز جنازہ تیری پڑھائی جا رہی ہو، قبر میں تجھ کو اتارا جا رہا ہو،
کیا وہاں بھی اس کی خواہش ہو سکتی ہے انسان کی؟ انہوں نے یہی موت کو یاد دلایا، آخرت کو یاد دلایا، حساب اور کتاب کو یاد دلایا۔ نتیجہ یہ ہوا، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اسی وقت توبہ کر کے وہاں سے اٹھتی ہے اور پھر ایسی عابدہ زاہدہ ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر کہا کرتا تھا کہ بھائی عبید بن عمیر کے پاس میری بیوی گئی کیا، وہ تو اب میرے کام کی نہیں رہی، جب دیکھو نماز، جب دیکھو ذکر، جب دیکھو اللہ کی یاد میں بیٹھی رہتی ہے۔ تو یہ ایسا نسخہ ہے، اس لیے موت کو یاد کرنے کا سبق پڑھایا گیا۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے عرض کیا تھا یہ بات تو اتنی بدیہی ہے کہ قرآن جیسی مقدس ترین کتاب میں اس کو ذکر کرنا ایک حیرت انگیز بات ہے، لیکن کیوں کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ؟ اس لیے کیا کہ اتنی بدیہی بات ہونے کے باوجود لوگ موت کو بھول جاتے ہیں، دن رات دیکھتے ہیں تماشا، وہاں موت ہو گئی، وہاں موت ہو گئی، وہاں موت ہو گئی، غریب بھی مر رہا ہے، امیر بھی مر رہا ہے، وزیر بھی مر رہا ہے اور بادشاہ بھی مر رہا ہے، پڑھا لکھا بھی مر رہا ہے، ڈاکٹر بھی مر رہا ہے۔ جو ڈاکٹر بہت سے لوگوں کا علاج کرتا رہتا ہے لیکن خود وہ اپنی موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہ تماشا روزانہ ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یاد دہانی کے لیے اس کا تذکرہ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات ای الموت، لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ حدیث پاک ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا۔ کثرت سے کیوں؟ تاکہ استحضار ہو جائے، دل میں بات پیوست ہو جائے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے علمی طور پر کسی بات کو تسلیم کر لینا، جیسے ہم سب لوگ ماشاءاللہ مانتے ہیں اور یہ ایسی بات ہے ماننے کی کہ اس میں تو بھائی کسی کافر کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے منکر موجود، قرآن کے منکر موجود، نبیوں کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہو نہیں بھائی موت نہیں آنے کی ہے، خامخواہ کی بات ہے؟ یہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا، ملحد بھی نہیں کہہ سکتا، زندیق بھی نہیں کہہ سکتا، سب مانتے ہیں کہ ہے، اس لیے کہ مشاہدہ ہے اس کا۔ اتنی بدیہی چیز ہونے کے باوجود لوگ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علمی طور پر تو مان رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے علمی طور پر ماننا اور ایک ہوتا ہے اس کا استحضار ہو جانا، دل پر بات کا جم جانا، بار بار دماغ میں اس کا ٹکراؤ ہونا، بار بار دل میں آتے رہنا، موت موت، پتہ نہیں قدم اٹھائے تو خطرہ، پتہ نہیں کہ قدم آگے بڑھنے تک مروں گا کہ جیوں گا، سو رہا ہوں دل میں آئے پتہ نہیں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا۔ کتنے لوگ رات میں سوتے ہیں، صبح ان کو دیکھا جاتا ہے کہ روح قبض ہو چکی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ کام کر رہے ہیں، مصروفیت کے اندر ہیں، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، بیان کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، موت کا فرشتہ آ کر لے کے چلا جاتا ہے۔ ابھی سنا کسی علاقے میں کوئی بڑے عالم تھے، وہ درس دے رہے تھے، لوگوں کو کچھ قرآن و حدیث کی بات سمجھا رہے تھے، سمجھاتے سمجھاتے انتقال کر گئے۔ تو استحضار اس کا نام ہے کہ ہر وقت تصور میں رہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات،
حازم اللذات کے تذکرے کو کثرت سے کرو، یعنی موت کا تذکرہ۔ کثرت سے کیسا تذکرہ کریں؟ تذکرہ دو طرح ہوتا ہے۔ ایک تذکرہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر اس کا تذکرہ کریں، جیسے اس وقت ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کسی اور کے سامنے تذکرہ کریں۔ موت آ سکتی ہے، موت آنے والی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تاکہ استحضار ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے تو کوئی نہ ہو، لیکن ہم دل و دماغ میں اس کا تذکرہ زندہ کرتے رہیں، بیٹھ گئے، مراقبہ کرنے لگے، موت آ رہی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، یہ بار بار ذہن کے اندر لایا جائے۔ اس کو اللہ کے نبی نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانہ بیت الخلاء تشریف لے گئے اپنی حاجت کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوٹا رکھا اور آپ تشریف لے گئے۔ ابن عباس نے ایک لوٹا پھر تیار کیا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما لیں، لیکن وہ استنجا خانے کے بالکل بازو تو نہیں رکھ سکتے تھے، اور اس زمانے میں ایسے استنجا خانے بنے ہوئے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے تھوڑے سے فاصلے پر برتن لوٹا وضو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا۔ جب آپ باہر نکلے تو نکلتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذرا آگے بڑھ کر، ایک قدم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور وہاں مٹی پر آپ تیمم فرمانے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کرنے جا رہے ہیں تو ابن عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ذرا چند قدم کے فاصلے پر میں نے پانی رکھا ہے، تشریف لائیے، وضو کر لیجیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم ہی کیا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ کیا خبر ہے کہ وہاں تک پہنچنے تک میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ کیا خبر کہ وہاں تک پہنچنے تک میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ اور پھر اسی موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو بند ہونے کی، اور اگر بند کرتا ہوں تو کھولنے کی مجھے امید نہیں رہتی۔ معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ بند کی، کھولنے سے پہلے فرشتہ آ گیا، اور کھلی ہوئی ہے، ابھی بند کرنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ آ گیا۔ یہ ہوتا ہے استحضار۔ موت کے استحضار کے سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک محدث تھے جن کا نام تھا محمد ابن الفضل رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم تھے۔ انہی کے زمانے میں امام یحییٰ بن معین، وہ بھی بہت بڑے عالم اور فاضل اور محدث اور فقیہ۔ یحییٰ بن معین کو محمد بن فضل سے ایک حدیث کی سماعت کرنی تھی، حدیث ان سے سننا تھا۔ تو یحییٰ بن معین ان کے پاس میں گئے اور جا کر ان سے عرض کیا کہ حضرت، جو فلاں حدیث آپ روایت فرماتے ہیں، مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ حدیث آپ روایت کرتے ہیں، میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ وہ حدیث مجھ کو سنا دیجیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھے تو محمد بن فضل نے حدیث بیان کرنی شروع کی اور کہا حدثنا، ہم سے یہ حدیث بیان کی فلاں نے۔ اتنا کہتے ہی یحییٰ بن معین کہنے لگے کہ حضرت، میں آپ کی کاپی سے سننا چاہتا ہوں۔ محدثین کاپیاں لکھ کے رکھتے تھے اپنے اساتذہ سے جو سنی ہوئی حدیثیں ہوتی تھی۔
کبھی اس کو دیکھ کر روایت کرتے تھے، کبھی اپنے حافظے سے روایت کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین نے ان سے کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی کاپی سے آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کاپی اٹھا کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور دروازے کے اندر داخل ہونا چاہا تو یحییٰ بن معین نے ان کی چادر پکڑ کے کھینچ لیا اور کہا حضرت ایسا کیجئے، پہلے زبانی ہی سنا دیجئے، کیا خبر کہ آپ اندر جا کر آنے تک میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے استحزار۔ اندر جا کر کاپی لانے تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا کیا خبر، اسی آپ پہلے زبانی سنا دیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو زندہ رکھا تو پھر آپ اپنی کاپی سے بھی سنا دیجئے۔ یہ ہوتا ہے استحزار، یہ موت کا استحزار انتہائی ضروری ہے۔ جب اس طریقے پر ایک آدمی کے دل پر، دماغ پر اس کا تسلط ہو جاتا ہے تو چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ہر جگہ ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ غلط نہیں کرنا ہے، کچھ برا نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کی چغلی نہیں کھانا ہے، آنکھوں کو غلط نہیں استعمال کرنا ہے، زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کروں گا اور موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے موت کا استحزار، اور اس کی تعلیم حدیث کے اندر دی گئی، جس کو ابھی میں نے ذکر کیا، اکثروا ذکر حازم اللذات۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں چل کر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کر دیا تھا قبرستان جانے اور قبرستان کے مردوں کی زیارت کرنے سے، کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ نہیں، اب تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ قبرستانوں کو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دہانی کرتی ہے۔ جب وہاں جائیں گے اپنی موت یاد آئے گی نا، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ قبرستانوں کو، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، کبھی کبھی بیچ بیچ میں قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ قبرستان جائیں گے تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ ہوگا کہ جو مردے وہاں پر ہوں گے وہ ہمارے جانے سے اور کسی ان کے متعلق کے جانے سے ان کو بھی کچھ تھوڑی انسیت ہوتی ہے، وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی آئے۔ جیسے کہتے ہیں علامہ ابن القیم کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جو ہے ایک زمانہ گزر گیا، اس کے لوگ قبرستان گئے نہیں اور اسے کچھ پڑھ کر بخشش بھی نہیں کی، کچھ اس کے لیے ایصال ثواب کا نظام بھی نہیں بنایا۔ تو ایک بار ان کے خاندان کے کسی آدمی کے خواب میں وہ آئے جو مر چکے تھے، بہت ہی دبلے پتلے اور عجیب و غریب صورت تھی ان کی۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان کے خاندان والے تو ان کو تحفے، تحائف، کھانے بھیجتے رہتے ہیں، لیکن میرے خاندان والا تو مجھے کچھ پوچھ کے نہیں دیکھتا، میرا خاندان والا مجھے کچھ پوچھ کے ہی نہیں دیکھتا، نہ ایصال ثواب ہے، نہ زیارت ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے۔ یہ واقعہ ابن القیم نے کتاب الروح میں لکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی جانے والوں سے فائدہ ہوتا ہے، اور ایک فائدہ ہم کو ہوتا ہے کہ ہماری موت یاد آتی ہے، ہماری قبر یاد آتی ہے۔ اگر وہاں جا کر بھی کسی کو قبر یاد نہ آئے، بہت بڑا بدبخت آدمی ہے۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ وہاں جا کر بھی آخرت یاد نہیں آ رہی ہے، اپنی قبر یاد نہیں آ رہی ہے، موت یاد نہیں آ رہی ہے، تو یہ آدمی بڑا بدبخت آدمی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو متعدد کتابوں میں نقل کیا گیا ہے،
کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی قبرستان جائے اور قبرستان میں جا کر وہاں سے عبرت حاصل نہ کرے، تو انہوں نے کہا خانہ نفسہ و خانہم، یہ الفاظ ہیں، تو اس نے اپنے نفس سے بھی خیانت کی اور جو وہاں کے مردے ہیں ان سے بھی اس نے خیانت کی۔ نفس سے بھی خیانت، مردوں سے بھی خیانت۔ نفس سے خیانت کیا؟ عبرت لینا تھا، نصیحت لینا تھا، اس کے باوجود نصیحت نہیں لیا، تو یہ تو اپنے نفس سے خیانت ہے۔ یہ تو موقع تھا کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے وہاں پر عبرت حاصل کرتا، لیکن عبرت حاصل نہ کرنا اپنے نفس سے خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا قبرستانوں میں جاتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، ہنستے بھی رہتے ہیں، مذاق بھی کرتے رہتے ہیں، تفریح بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ تو الگ ایک گروپ ایسا بھی ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ موبائل لے جا کر قبرستان میں بیٹھ کر وہاں پر فحش دیکھ رہا ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے کہ بہت سارے نوجوان قبرستانوں میں جاتے ہیں اور قبرستانوں میں جا کر وہاں پر الٹی سیدھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قبرستان تو وہ جگہ تھی جہاں جا کر عبرت حاصل ہوتی، جہاں جا کر موت یاد آتی، جہاں جانے کے بعد انسان کی اصلاح ہو جاتی اور اس کی کایا پلٹ ہو جاتی، لیکن الٹا ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل بہت سخت ہو گئے ہیں، دلوں میں سختی اتنی آ گئی کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے اور قبر کے استحضار کے لیے، آخرت کے استحضار کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ جاؤ قبرستانوں کو، قبرستانوں میں جانے سے یہ فائدہ ہوگا۔ ایک حدیث ہے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ایک جمگھٹا ہے، ایک اجتماع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہو گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کسی بتانے والے نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنانے کے لیے قبر تیار کر رہے ہیں، اس لیے یہ لوگ جمع ہو گئے۔ اتنا سنتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام بہت تیز تیز قدموں سے ادھر جانے لگے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں بھی جلدی جلدی حضور کے پیچھے گیا تاکہ دیکھوں کہ اللہ کے نبی جلدی کیوں جا رہے ہیں اور جا کر کرتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہنچا تو دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، قبر کھدی ہوئی ہے، قبر کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ اتنا روئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنسوؤں کی وجہ سے وہاں کی زمین جو تھی وہ تر ہو گئی۔ اللہ اکبر، بہت روئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام کو بھی رونا آیا۔ اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ارے ایسے ہی دن کے لیے آدمی کو چاہیے عمل کرے۔ یہ دن آنے والا ہے جب ہم قبر میں جائیں گے، دفن کیا جائے گا، مٹی انڈیلی جائے گی، سب چھوڑ کے چلے آئیں گے، نہ باپ جائے گا نہ ماں جائے گی، نہ بھائی جائے گا نہ رشتہ دار، نہ اپنا نہ پرایا، سب چھوڑ کے بھاگ کے چلے آئیں گے، تنے تنہا وہاں اندھیری کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے دن کے لیے تیار کرنے والوں کو تیاری کرنا چاہیے۔ یہ ہے استحضار، اللہ کے نبی کو ہمیشہ استحضار ہے موت کا اور اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جب لوگ جاتے تھے تو مجلس کیا ہوتی تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ مجلس
بس موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، وہاں کے عذابات کا تذکرہ، کبھی جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. کہتے ہیں کہ ان کی مجلس تو بس انہی چیزوں سے معمور ہوتی تھی. انہی چیزوں سے معمور اس لیے ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو برابر عبرت ہوتی رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بڑے عابد و زاہد بھی تھے اور خلیفۃ المسلمین بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی مراتب بھی عطا کیے تھے، اخروی مراتب بھی عطا کیے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز ان کے گھر پر ایک مجلس لگتی تھی. اس کے اندر فقہا، محدثین، قراء، حفاظ، دین کے خدام، بڑے بڑے لوگ، یہ سب کے سب جمع ہوتے تھے. اور اس مجلس کے اندر صرف موت کا، قبر کا، حشر کا، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا. اور یہ تذکرہ کر کر کے وہ لوگ روتے رہتے تھے. راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میت رکھی ہو اور میت پہ رو رہے ہو. یہ الفاظ ہیں ان کے. جیسے میت رکھی ہو اور میت پہ جیسے لوگ روتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بھی اور وہ فقہا، وہ محدثین اور دوسرے علماء جو جمع ہوتے تھے، موت کا اور آخرت کا تذکرہ کر کر کے روتے رہتے تھے. تو بھائیو، یہ ہے موت کا استحضار انتہائی ضروری. اس لیے بار بار اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں بھی مذاکرہ کرنا چاہیے، اپنے دوست احباب میں بھی مذاکرہ کرنا چاہیے، موت کا مذاکرہ. لیکن آج ہر چیز کا مذاکرہ لوگ کرتے ہیں، موت کا مذاکرہ نہیں کرتے. بلکہ اب تو دنیا کا مذاکرہ ہوتا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کھانے کیسے، پینے کیسے، بلڈنگیں کیسی اور کیسی کیسی چیزیں ہیں، کیا راحت کے اسباب ہیں، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں کیا ہو رہا ہے، فرانس و جرمنی میں کیا ہو رہا ہے، عربستان میں کیا ہو رہا ہے، فلاں اور فلاں کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. لیکن بھائیو، تذکرہ اس کا کوئی نہیں کرتا کسی مجلس میں بیٹھ کر کہ موت آنے والی ہے. اور اگر کریں گے تو کہ ہاں آنے والی ہے، کیا اشکال ہے. لیکن استحضار کچھ نہیں. علمی طور پر مان رہا ہے لیکن اثر اس کا کچھ بھی نہیں. تو یہ حال آج جو ہو گیا، اس کی وجہ سے بے شمار گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں. موت اگر یاد رہے گی، گناہ خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے. آخرت اگر یاد رہے گی اور اس کی فکر پیدا ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے بے شمار گناہوں سے انسان خود بخود بچنا شروع ہو جائے گا. دل بھی پاک ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے عرض کیا گیا کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی تعلیم ہے کہ موت کو بھی یاد کرو اور آخرت کو بھی یاد کرو. میں نے گزشتہ بار آیت سنائی تھی آپ کو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کے زلزلے کا تذکرہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اے انسانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو. بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. قیامت جب آئے گی پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا. ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے پڑ رہے ہوں گے، پہاڑ گولوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سارے انسان مر جائیں گے، بلکہ ساری زندہ چیزیں مر جائیں گی، کوئی باقی نہ رہے گا، اور پوری کائنات ٹوٹ کر پھوٹ کر برباد کر دی جائے گی. نہ یہ آسمان رہے گا، نہ زمین یوں قائم رہے گی، سب کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی جائے گی. قیامت کیا ہے؟ موت کلی ہے. یہ موت جزئی تو ہر ایک کی آتی رہتی ہے،
زید کی موت، بکر کی موت، خالد کی موت، رام کی موت، کرشنا کی موت الگ الگ سب کی آ رہی ہے، لیکن ایک موت کیا ہے؟ پوری کائنات کی موت ایک دم آ جائے گی، اسی کا نام قیامت۔ جب وہ آئے گی تو سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بھائیو یہ قیامت کیا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ ہی جس کو ہولناک کہیں اس کی ہولناکی کا کیا ٹھکانہ ہے، کتنی خطرناک ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو سارا کاروبار ایسے ہی چل رہا ہوگا، دکانیں کھلی ہوئی، کھانے پینے والے کھانے پینے میں مشغول، بیپار کرنے والے بیپار کرنے میں مشغول، پوری کائنات حسب معمول چل رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے مثال بھی دی اور کہا کہ خریدنے والا کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی دکان پہ پہنچا ہوگا، تھان اس کے سامنے وہ دکھا رہا ہوگا، سب چل رہا ہوگا ایسے ہی، عین اسی وقت میں قیامت آ جائے گی۔ فرمایا کہ جو ہے اللہ کا فرشتہ سور پھونکے گا۔ اس سور کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، عجیب و غریب۔ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کے لیے بنایا ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے وہ سور کو منہ میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ جب اللہ ان سے کہے گا قیامت کے دن سور پھونکو تو پھونک دینا بس۔ اب وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کے حکم کے انتظار میں اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بس وہاں سے اشارہ ہوگا اور یہاں سے پھونک دینا ہے۔ اب کتنے سال گزر گئے، تب سے بیٹھے ہیں، ہزاروں ہزار برس سے بس منہ میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹانگ ایسے بچھائے ہوئے، ایک ٹانگ ایسے کھڑائے ہوئے، منہ میں سور کو رکھے ہوئے کہ جو ہی حکم ہوگا پھونک دیں گے۔ اب وہ پھونکیں گے تو آواز شروع ہوگی اور وہ آواز دھیرے دھیرے شروع ہوگی اور پہلے جنگلات میں شروع ہوگی۔ جنگلات میں جب آواز آئے گی تو جنگل کے جانور اس خطرناک آواز کو سن کر پریشان ہوں گے اور وہ سب کے سب شہروں کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ شہر کی طرف آئیں گے اور وہ آواز بھی ان کے پیچھے پیچھے شہروں کی طرف آئے گی، یہاں تک کہ اس آواز کے بڑھتے 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 یہ ہوگا کہ سارے انسان مر جائیں گے۔ ایسی ہے یہ چیز۔ اب اندازہ کرو کہ کیسی خطرناک آواز ہوگی وہ، کہ اس آواز کی وجہ سے ساری دنیا کے انسان بلکہ جانور سب مر جائیں گے۔ یہ ایسی چیز، ایک تو یہ ہوگا قیامت کے دن، اور جب قیامت کا میدان جو ہے بسایا جائے گا، حشر کا میدان جس کو کہتے ہیں، اس حشر کے میدان کی جو کیفیتیں حدیثوں میں آئی ہیں اس کا بھی استحضار رکھنا چاہیے۔ اتنی خطرناک، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پسینے میں سارے لوگ شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، کسی کا پسینہ ایسا ہوگا کہ وہ پسینے میں ڈوب گیا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا پنڈلیوں تک ہوگا، اور کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، اور کسی کا قدم کے نیچے نیچے ہوگا۔ اور وہاں ڈوبنے والے ڈوب بھی جائیں گے، کیا حال ہوگا، کیا پریشانی کا انداز ہوگا۔ اور اتنی پریشانی کہ ایک آدمی قدم کہیں ڈالنا چاہے تو قدم رکھنے جگہ نہیں، ایک قدم آئے گا، حدیث میں آتے ہیں فرمایا ایک قدم کوئی رکھے گا، اس ایک جگہ میں قدم رکھنے کے لیے 1000 قدم آگے بڑھیں گے۔ اب اندازہ کیجئے
ساری پبلک وہاں ہوگی، سارے کے سارے انسان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ اب ایسے میدان حشر میں سورج ہوگا بالکل قریب، انتہائی تپش، اور وہ ایک دن قیامت کا دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوگا، دنیا کے 1000 برس کے برابر۔ ہم میں سے کسی کی عمر ہے 1000 برس؟ کوئی 1000 برس دیکھے ہی نہیں ہم میں۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام قریب 1000 برس کے تھے، 40 یا 50 کم، وہ 1000 برس کے تھے، ان کی سب سے بڑی عمر ہوئی، اور کچھ لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی۔ تو بہرحال اس وقت میں اتنا لمبا دن، سورج بالکل اوپر، اور اس کی وجہ سے تپش اور گرمی کی شدت اور بھیڑ اتنی زیادہ، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی ہر آدمی کو کہ میرا حشر کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں جاؤں گا، کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ یہ جو صورتحال ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس میں سارے کے سارے لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، ذرا سا جلدی سے اللہ فیصلہ کر کے جنت میں یا دوزخ میں کہیں بھی بھیج دیں۔ لیکن یہاں کی کھڑے ہونے کی ہم کو جو ہے پریشانی سے بچا لے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرما دیں گے میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج اللہ ایسے غضبناک ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے غضبناک ہوئے، نہ اس کے بعد کبھی غضبناک ہوئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ وہ کہہ دیں گے میرے بس کی بات نہیں، میں تو اللہ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکوں گا، تم جاؤ نوح کے پاس۔ نوح بھی یہی جواب۔ وہ کہہ دیں گے کہ تم جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ بھی یہی جواب دے دیں گے۔ پھر لوگ جائیں گے ان کے کہنے پر حضرت موسیٰ کے پاس، وہ بھی یہی جواب دے دیں گے۔ پھر جائیں گے عیسیٰ کے پاس، وہ بھی یہی جواب دے دیں گے۔ اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں میں سفارش کرتا ہوں، پھر آپ مقام محمود پہ تشریف لے جائیں گے اور 8 دن کے برابر سجدہ کریں گے۔ کتنا؟ وہاں دن اور رات تو نہیں ہوں گے اس وقت، دن اور رات کا جو نظام اب چل رہا ہے وہ قیامت میں سب درہم برہم ہو چکا ہوگا، لیکن مقدار اتنی جیسے 8 دن کا وقت ہوتا ہے، اتنا لمبا سجدہ اوپر آسمانوں کی طرف جا کر مقام محمود ایک جگہ ہے، وہ جگہ پر اللہ کے نبی سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے۔ 8 دن تک کا یہ سجدہ ہوگا۔ 8ویں دن اللہ فرمائیں گے اے نبی اپنا سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کی دعا اللہ کے نبی کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دیجیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں تمام انسانوں میں مقام محمود ایک ہی آدمی کے لیے ہے، تم دعا کر دو اللہ مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مقام محمود صرف ایک کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اب تم سب دعا کر دو اللہ مجھ کو وہ چیز عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں تم دعا کرو، یہ عاجزی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آج کوئی ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سب سے بڑے اور امتیوں سے کہہ رہے کہ تم لوگ میرے لیے دعا کرو، تم لوگ میرے لیے سفارش کرو اللہ سے، اور فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے رب هذه الدعوة التامة
جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اس لیے ہر روز یہ دعا کیجیے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت بھی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھا کیجیے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہوگی بھائیو، ایسی قیامت۔ پھر اس کے بعد جب حساب و کتاب شروع ہوگا، یہ بھی اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ سارے لوگ تمام کے تمام انسان پریشان ہیں، آپ جلدی سے جلدی حساب و کتاب کا مرحلہ طے کر دیجئے۔ اللہ کہیں گے کہ ہاں آپ جائیے، اب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد اعلان ہوگا، پہلے تو جو ہے جنت لائی جائے گی، پھر جہنم لائی جائے گی، لوگوں کے سامنے اس کو رکھا جائے گا، یعنی بتایا جائے گا۔ جہنم کو جب لایا جائے گا، اس حال میں لایا جائے گا کہ 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اس میں لگام ہوگی، لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے 70,000 فرشتے، اور ہر ایک فرشتے کے نیچے اس کا تعاون کرنے کے لیے 70,000 فرشتے۔ حساب لگائیے، اب یہاں تو مت لگائیے، کیلکولیٹر میں جا کے لگائیے۔ 70,000 فرشتے اور ہر فرشتے کے نیچے اور 70,000 فرشتے، وہ سب مل کے جہنم کو پکڑ کے لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے باوجود وہ ایسی غصے میں ہوگی کہ فرشتوں کے قبضے میں نہیں آ رہی ہوگی، ایسی آوازیں، ایسی خطرناک آوازیں کہ جو ہے فرشتے اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھوٹ چھوٹ کے بھاگے گی۔ یہ صورتحال میں اس کو لایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوگا اللہ تشریف لائیں گے۔ اب یہ آپ نہ سوچیے اللہ کیسے آئیں گے، اللہ کا اترنا چڑھنا آنا جانا یہ صفات باری کا مسئلہ ہے، بس ہمیں جو حدیثوں میں آیا اس پہ یقین کرنا ہے اور اس کی حالت اور اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا، جب دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے فرشتے آئیں گے، پہلے اتنے فرشتے آئیں گے اور جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے نا ان سب کا احاطہ کر لیں گے، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان سب وہاں پر ہوں گے۔ کتنا بڑا حصہ ہوگا، علاقہ ہوگا پتہ نہیں، وہ آپ تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے یہاں۔ اب اتنے سارے لوگ جو کھڑے ہوں گے ان کا احاطہ کر لیں گے، گھیراؤ کر لیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ پہلے آسمان کے فرشتے آئے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، پھر چوتھے کے، پھر ایسے 7 آسمان کے فرشتے، اور پھر آخر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتے، یہ سب آتے رہیں گے، گھیراؤ کرتے رہیں گے، گھیراؤ کرتے رہیں گے، اس طرح گویا باؤنڈری بن جائے گی۔ یہ سب ہونے کے بعد اللہ کا عرش لایا جائے گا، اس پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، اس کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کا عرش لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تو نور کے پردوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ پردے میں کیسا چھپ سکتا ہے۔ پردہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ کو چھپا لے؟ لیکن ہے حدیث کے اندر، اب وہ ہم نہا نہیں سمجھ سکتے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جب حساب و کتاب ہوگا تو بھائیوں سارے کے سارے لوگ ٹل ملا رہے ہوں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ایسی پریشانی کہ کسی آدمی کو کبھی ایسی پریشانی نہیں آئی۔
नेक भी परेशान होगा, बुरा तो होगा ही, बुरा तो परेशान होगा ही, काफिर तो परेशान होगा ही। जो नेक होंगे, मुत्तकी होंगे, वहां उनको यूं समझ में आएगा कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया। सबको एहसास होने लगेगा। और इसका जिक्र हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर पैदाइश की तारीख से लेकर मरने की तारीख तक अल्लाह की इताअत में सर से चलता रहा, ये हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया कि पैदाइश की तारीख से लेकर मरने की तारीख तक अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में वो पैर से नहीं सर से चलता था, वो भी जब कयामत में जाएगा तो उसको मालूम होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब जो कुछ ना करके जाए तो उसका हाल क्या होगा? तो भाइयों, ये सब बातें मौत के इस्तेजार और हश्र के और कयामत के इस्तेजार के सिलसिले में बार बार जहन में लाते रहना चाहिए। जब बार बार ये जहन में आएगा और इसका मुज़ाकरा होगा तो हमारे दिलों में ये बातें बैठेंगी और बर वक्त काम आएंगी। चलते हुए फिरते हुए हिसाब व किताब का मरहला, एक एक चीज का हिसाब। सबसे पहले तो नमाज का हिसाब होगा, फिर उसके बाद और चीजों का हिसाब होगा, खाने का हिसाब होगा, पानी का हिसाब होगा, सांसों का हिसाब होगा, नजरों का हिसाब होगा, कान से सुनी हुई बातों का हिसाब होगा, मुंह से बोले हुए जुमलों का हिसाब होगा, सब चीजों का हिसाब होगा, कदमों का हिसाब होगा, कमाई का हिसाब होगा, क्या कमाया, क्या खर्च किया, क्या जमाया, क्या काम किया, सबका हिसाब होगा। आप अंदाजा लगाइए, एक एक आदमी इतना लंबा चौड़ा हिसाब जब देने जाएगा अल्लाह के सामने, क्या हाल होगा उसका। ये चीजें हैं दिल में बिठा लेने की। जब दिल में ये बात हम बिठा लें, ये जितनी बातें मैंने अर्ज की सब हदीसों के हवाले से हैं, हर एक के बारे में हदीस मौजूद है और सही सही हदीसें मौजूद हैं। उसी का लुब्बे लुबाब खुलासा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये खुलासा है मौत के इस्तेजार के लिए भी और इसी तरीके पर कयामत और हशर के इस्तेजार के लिए भी। इन चीजों को बार बार जहन में रखें तो फिर हमको चलते फिरते उठते बैठते याद आता रहेगा। अल्लाह के सामने जाना है, खड़ा होना है, मौत आनी है। जैसे याद आ गया था यहया बिन मईन को, अंदर जाकर आने तक भी वो उम्मीद नहीं रख रहे, पता नहीं कब मौत आ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वुजू करने के लिए चंद कदमों आगे बढ़ने, उसमें भी महसूस कर रहे हैं पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसको कहते हैं इस्तेजार। ये बार बार करने से हासिल होता है और जब बार बार नहीं किया जाता, कभी सुना और छोड़ दिया, तो भाइयों ये इस्तेजार नहीं पैदा होता। इसलिए हजरत सूफिया ने, बुजुर्गों ने कहा है कि इनका तज़किरा करते रहना चाहिए। और तज़किरे की दो शक्लें मैंने बताई, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, अपने घरों में इसको बताया करो और कभी कभी अपने तौर से भी बैठकर गौर व फिक्र किया करो, बल्कि रोजाना इसका मुराकबा किया करो। कभी मौत का फरिश्ता आ रहा है, हिसाब व किताब हो रहा है, कब्र में सवालात किए जा रहे हैं, हशर के मैदान में खड़ा हुआ हूं, वहां अल्लाह बुला रहे हैं, मेरा हिसाब व किताब हो रहा है। ये सारी बातें बार बार जहन में इस तरह लाई जाती रहेंगी तो इनका इस्तेजार पैदा हो जाएगा। हत्ता के बाद बुजुर्गों के बारे में मनकूल है कि वो मौत के इस्तेजार और आखिरत के इस्तेजार के लिए कब्र भी खोद के रखे हुए थे, कब्र खोद के रखे हुए थे। अपने घर के आसपास में कहीं पर कब्र खोद दिया, वहां जाके बैठ जाया करते थे। जैसे आता है रबी बिन खैसम, एक बड़े ताबई हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं। उनके बारे में आता है कि उन्होंने कब्र बना रखी थी और वो बार बार जाके कब्र में सो जाया करते थे ताकि मौत याद रहे, कब्र याद रहे। और नफ्स कहते थे यहां तुझे आना है, यहां तुझे रहना है, इस जगह तुझे लाके डाला जाएगा। और फिर एक बात अजीब वो ये करते थे
کہ یہ کہتے تھے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ذرا مجھے واپس بھیج دیجئے، میں ذرا اچھے عمل کر لوں گا۔ یہ آتا نا قرآن میں، کافر لوگ کہیں گے، یہ حشر میں کہیں گے، یہ قبر میں اتر کے سو جاتے اور پھر اللہ سے کہتے اے اللہ ذرا مجھے واپس کر دیجئے، میں اچھے عمل کر لوں گا۔ پھر وہاں سے باہر نکل کے آتے اور اپنے نفس سے خطاب کرتے دیکھ تجھے یہاں بھیج دیا گیا ہے، کم از کم اب تو عمل کر لے۔ بھائیو یوں استحضار پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان کہی ہوئی باتوں کو دل میں جمانے بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، صرف سن کر رہ جانے والے نہ بندے بنائے۔ آج سن کے رہ جانے کا ایک عام سلسلہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے اسی لیے یہ باتیں آج کی آپ کے سامنے، اور بیان کے ٹیپ میں بھی میں نے نہیں کی۔ بیان کا جوش و خروش آپ کو بتانا مقصد نہیں، چاہوں تو ویسا بھی کر لیتا ہوں میں، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں وہ مقصد نہیں ہے، ہر بات دل میں اتر جائے، بیٹھ جائے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر سادے سیدھے انداز میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ دل اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، موت کا استحضار عطا فرمائے، آخرت کا استحضار عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں، اللہ کرے جو سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑھے، پتہ نہیں کس کی آواز پسند آ جائے، ذرا ایک دفعہ محبت سے مل کے کہہ دیں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ مقابلہ ہے حسن، دنیا چ بڑے بڑے مقابلے ہوں گے، لیکن شیر سننے والا ہے، اور بالخصوص جو پڑھے لکھے دوست توجہ کریں، بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ نہ سمجھ آوے تے الگ گل ہے، جے سمجھ آ گئی تو پھر کنجوسی کر گئے ہو۔ بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہو۔